السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 13، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ غزنوی نے نیو یارک پہنچ کر اپنے فلیٹ کا رخ کیا، جس کے بارے میں ڈیرن پہلے ہی جانتا تھا۔ ڈیرن بھی میک اپ میں اس کے ساتھ تھا، وہ جانتے تھے ان کا پیچھا ہو رہا ہے۔ غزنوی تو کانفیڈنٹ تھا، لیکن ڈیرن کا حال برا ہو رہا تھا۔ فلیٹ پر پہنچنے کے بعد وہ اس حد تک ایجنسی کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے کہ کھل کر بات چیت کر سکتے تھے، اب کوئی ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ غزنوی نے ڈیرن کو نیو یارک آنے کا اپنا مقصد بتایا اور اسے حیران و پریشان کر دیا، لیکن ڈیرن اس کا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ غزنوی نے سب سے پہلے اس شخص سے ملنے کا عندیہ ظاہر کیا جو بظاہر وی کا سیکرٹری تھا اور تنظیم کے اہم ارکان اور وی کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ اس کا نام ایڈورڈ تھا۔ وہ بھاری جسامت کا درمیانی عمر کا ایک شخص تھا۔ ڈیرن نے اسے وہیں بلانے کا کہا تھا اور غزنوی نے اسے گو اہیڈ کہہ دیا تھا۔ ڈیرن نے ایڈورڈ سے رابطہ کیا اور اسے ڈنر پر مدعو کر لیا۔ وہ کئی دفعہ پہلے بھی ایڈورڈ کو بلا چکا تھا اور وہ اس سے میٹنگ کروا چکا تھا۔ وہ وی کو صرف اتنا بتاتا تھا کہ تنظیم میں کون گڑبڑ کر رہا ہے اور پھر وی ہوتا اور وہ گڑبڑ کرنے والا، لیکن اس دفعہ معاملہ الٹا ہونے والا تھا اور وہ اس سے بہت کچھ اگلوانے والا تھا۔ زرار نے ایدن کے فون سے ان لوگوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر لی تھی۔ وہ انڈین ایجنٹس تھے، ان کی لوکیشن بھی اسے معلوم ہو چکی تھی، لیکن انہیں پکڑنے سے پہلے وہ گھر آیا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون لوگ تھے؟ انڈین ایجنٹس تھے وہ۔ تم میرے ساتھ نہیں، میرے ملک کے ساتھ غداری کر رہی تھیں۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ ایدن کا دل ڈوبنے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کون لوگ ہیں اور نہ یہ جانتی تھی کہ وہ آپ کی جاسوسی کیوں کرنا چاہتے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رونا بند کرو اور یہ بتاؤ انہیں کتنا فائدہ پہنچا چکی ہو؟ ابھی تک کچھ خاص نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا تھا آپ سے شادی کر کے آپ کا اعتماد حاصل کروں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی زرار اس سے شادی کرے۔ وہ کتنی بے بس تھی، دل میں صرف وہی بسا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ زرار ایسا نہ کرے۔ وہ شخص جس کے بارے میں اس نے زرار کو بتایا تھا کہ وہ اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے وہ ڈرامہ ان بلیک میلرز کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ ان کا یہ پلان زبردست تھا۔ زرار کو اس شخص پر شک ہو گیا تھا جس کو اس نے ایدن کے ساتھ دیکھا تھا اور وہ اسے تلاش کرنے لگا تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو انڈین ایجنٹس ایکسپوز ہو جاتے۔ انہوں نے خود ہی اس شخص کو زرار کے سامنے بھیجا، لیکن اس سے پہلے وہ زرار کے ذہن میں یہ بات ڈال چکے تھے کہ وہ شخص ایدن کو شادی کے لیے بلیک میل کر رہا ہے، زرار نے اس کے متعلق انویسٹیگیشن روک دی تھی۔ اس کا مطلب وہ تمہیں لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی تمہارے عجیب رویے کی؟ زرار نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ میں چاہتی تھی آپ مجھ سے شادی نہ کریں، لیکن میں آپ سے محبت بھی کرتی تھی، اس نے شرمندگی سے بتایا۔ زرار کئی پل اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں میں نے خود اپنے لیے چنا تھا، سو میں تمہیں کوئی سزا دینے کا حقدار نہیں۔ میں جانتا ہوں تم مجبور تھی، لیکن اب بے فکر ہو جاؤ، لیک محفوظ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ زرار نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے مجھے استعمال کریں، میں پوری طرح آپ کا ساتھ دوں گی۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ان کی لوکیشن جان چکا ہوں۔ اس نے ایدن کے گال کو تھپکا تو وہ لب چبانے لگی۔ ڈونٹ بی امبیرس، تمہاری وجہ سے دشمن ملک کے ایجنٹس ہمارے قابو میں آنے والے ہیں۔ اس نے ایدن کا ماتھا چوما اور کمرے سے نکل گیا۔ ایڈورڈ جیسے ہی غزنوی کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، ڈیرن نے اسی وقت ہاتھ میں پکڑے ایک چھوٹے سے ریموٹ کا بٹن دبا دیا تھا۔ اچانک ہی کرسی کے ہاتھوں اور اگلے پایوں میں سے ہتکڑیاں نکلی تھیں اور ایڈورڈ کرسی کے ساتھ جکڑا گیا تھا۔ ایڈورڈ ششدر سا غزنوی کو دیکھنے لگا تھا۔ غزنوی نے ڈیرن کی طرف دیکھا، اس نے ایک اور بٹن دبا دیا۔ ایڈورڈ کی کرسی کے نیچے سے فلور کی ٹائل کھسک گئی اور وہ نیچے گرتا غائب ہو گیا۔ غزنوی گہری سانس بھرتا اٹھا اور اپنے سیکرٹ روم کے ذریعے بیسمنٹ میں اتر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اور ڈیرن ٹارچر سیل میں ایڈورڈ کے سامنے موجود تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنا انجام سمجھ لو۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں تم جتنا چلا لو کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، تو سوچ لو، میری بات مانو گے یا ٹارچر سہو گے؟ غزنوی نے اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو تم وی نہیں ہو، کون ہو تم؟ میں وی ہی ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ وی میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، میں اس کے گرینڈ پا کے لیے کام کرتا ہوں۔ اسی طرح سب کچھ بتاتے جاؤ۔
ورنہ یہاں موجود ٹارچر کرنے کا ہر سامان تم پر آزماؤں گا۔ غزنوی نے خطرناک لہجے میں کہا تو ایڈورڈ نے تھوک نگلا۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا، میں ماسٹر کو بتاؤں گا تم مجھ سے بغاوت کر رہے ہو۔ زندہ رہو گے تو بتاؤ گے نا، اور زندہ رہنے کے لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ غزنوی نے کندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے، وہ بے بس لہجے میں بولا تھا۔ ڈیرن، غزنوی نے ڈیرن کو دیکھا، وہ ایک انجیکشن لیے اس کی طرف بڑھا۔ اس زہر کے بارے میں تم جانتے ہی ہوگے، یہ اگر انسانی خون میں داخل ہو تو اسے لوتھڑے کی شکل دے دیتا ہے، اور وہ لوتھڑا تمہارے دل میں پھنس کر اسے بند کر سکتا ہے۔ غزنوی نے انجیکشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، اسے مجھ سے دور رکھو۔ وہ پہلے ہی مرحلے پر ٹھوس ہو چکا تھا۔ دریاب نے بے چینی میں ساری رات گزاری تھی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے صنم کے ساتھ برا کیا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو اسے پا چکا تھا، لیکن کیا اب وہ کبھی اس کا دل جیت پائے گا؟ یہ خیال اسے اب آ رہے تھے اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ پہلے کیوں نہیں آئے۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے ساتھ ہی برا کر دیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ صنم اسے کبھی معاف کرے گی۔ وہ بھی معافی نہیں چاہتا تھا، وہ سزا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ صنم سے مل کر اسے کہے گا کہ وہ جیسی مرضی اسے سزا دے دے۔ اس نے اگلی صبح کا انتظار بہت بے صبری سے کیا تھا اور صبح 10 بجے صنم کے آفس پہنچ گیا تھا۔ صنم کی سیکرٹری نے بتایا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری گئی ہیں۔ دریاب نے جاننا چاہا وہ کس ملک گئی ہے، لیکن سیکرٹری نے معذرت کر لی کہ وہ یہ نہیں بتا سکتی۔ دریاب شکستہ قدموں سے واپس ہو لیا۔ اب اسے صنم کی واپسی کا انتظار تھا جو بہت طویل ہونے والا تھا۔ وارث کے دل میں غزنوی کے پاس سے یہ خدشہ بیٹھ گیا تھا کہ ایجنسی اس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس نے احتیاطاً پاکستان سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، اور اگر یہ سچ تھا کہ ایجنسی اس کے آس پاس ہی تھی تو اسے خفیہ طور پر نکلنا تھا۔ اس نے پہلے نکلنے کی پلاننگ کی، پھر ریاض کو کال ملائی اور اسے کہا کہ وہ اس سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ ڈیرے پر آئے۔ 1 گھنٹے بعد ریاض وارث کے پاس تھا۔ وہ کچھ دوسرے سیاستدانوں کی طرح وارث کا نمک خور بھی تھا۔ وارث نے اپنے خفیہ تہ خانے میں اس سے بات کی تھی تاکہ اگر کوئی جاسوس ہو بھی تو وہ یہ نہ جان سکے کہ وارث کیا چاہتا ہے۔ اس ملاقات میں وارث نے ریاض کے ساتھ سارے معاملات طے کیے اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ وارث سے پھر ملنے آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بریف کیس بھی لایا تھا۔ اس بریف کیس میں اس کے ساتھی کی شکل کا ماسک موجود تھا جو اس نے وارث کے چہرے پر ماہرانہ طریقے سے لگا دیا اور اپنے ساتھی کو وارث کی شکل دے دی۔ اب وارث نے اس کے ساتھ جانا تھا اور اس کے ہم شکل نے وارث کی جگہ حویلی کی طرف سفر کرنا تھا۔ حویلی سے پھر وہ کسی اور صورت میں باہر نکل سکتا تھا، لیکن وہ تب تک باہر نہیں نکل سکتا تھا جب تک وارث پاکستان سے نہ نکل جاتا۔ ریاض نے وارث کی فلائٹ کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ وارث پہلے اس کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا اور اس کا ہم شکل شام کو ڈیرے سے نکلا تھا۔ حویلی جاتے ہوئے اچانک راستے میں اس کی گاڑی پر کسی نے حملہ کر دیا۔ وہ زرجان اور اس کے ساتھی تھے۔ زرجان نے کافی دنوں سے یہ پلان بنا رکھا تھا لیکن اس پر عمل آج کیا تھا، اور آج ہی وارث کی جگہ کوئی اور حویلی جا رہا تھا۔ وارث کو آسان موت کیسے مل جاتی جبکہ وہ کئی بے گناہ لوگوں کو تڑپا کر مار چکا تھا اور ابھی تک یہ کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ گاڑی کا ٹائر برسٹ ہونے سے گاڑی ایک طرف الٹ گئی تھی۔ وارث کا ہم شکل اور اس کا ڈرائیور دونوں کو گولیاں لگی تھیں۔ زرجان نے قریب آ کر انہیں غور سے دیکھا اور وارث کے ہم شکل کے دل میں اپنی ساری بندوق خالی کر دی۔ غزنوی نے ایڈورڈ سے سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ ایڈورڈ نے اسے ان تمام لوگوں کے بارے میں بتا دیا تھا جو تنظیم کے اہم ارکان تھے اور ان کے ذمہ بہت سے کام تھے۔ غزنوی نے ان کی رہائشیں اور سارا بایو ڈیٹا تک معلوم کر لیا تھا۔ ایڈورڈ سے اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وارث کے تعلقات اسرائیلی لابی کے ساتھ بھی تھے۔ ایک CIA کا آفیسر جو یہودی تھا، وارث کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات تھے۔ آخر پر غزنوی نے ایڈورڈ سے اس کی خصائل و عادات پوچھی تھیں۔ وہ حیران ہوا لیکن پھر سمجھ گیا وہ کسی کو ایڈورڈ کی شکل میں لانچ کرنا چاہتا ہے۔ غزنوی نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی چالاکی سے کام لے کر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو وہ وارث کے ساتھ تو بھلائی کر لے گا لیکن اپنی زندگی کھو دے گا۔ سو ایڈورڈ کو سب سچ ہی بتانا پڑا۔ غزنوی نے ڈیرن کو ایڈورڈ کی شکل کا میک اپ کر کے اسے اس کی جگہ بھیج دیا تھا۔ اب اس نے ان لوگوں کی مزید جاسوسی کرنی تھی، خاص کر اس شخص کی جو پاکستان میں تنظیم سنبھالتا تھا۔ وہ تنظیم اتنی بڑی تھی کہ اسے ایک ہی بار میں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت تھی۔
غزنوی اس تنظیم کو ختم کرنے کے در پہ آ چکا تھا کیونکہ وہ کرنل جہانگیر کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکا تھا۔ فلیش بیک۔ کون ہے وہ؟ ایسے تو نہیں بتاؤں گا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ تم بتاؤ گے؟ کرنل نے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ وہ کیسے؟ دلاویز۔ کرنل مسکرایا۔ یزدان دلاویز کے نام پر ساکت ہوا۔ دلاویز اپنی فیملی کے پاس پہنچ چکی ہے اور اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ وہ یقیناً تم سے نفرت محسوس کر رہی ہوگی۔ کرنل نے بڑی گہری چوٹ کی تھی۔ یزدان نے مٹھیاں بھیج لیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ تمہاری طرف سے اس کا دل صاف ہو جائے؟ کرنل نے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ تم ایسا چاہو گے کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں تمہاری طرف سے اس کا دل صاف کر سکتا ہوں اور اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہوں وہ تمہارے حوالے کر دی جائے گی؟ اس بات پر یزدان کی آنکھوں میں امید چمکی۔ لیکن اس کے لیے تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں تمہارا مستقبل تاریک ہوگا۔ اول تو تم ہماری قید سے ہی نہیں نکل سکو گے اور تمہیں موت کی سزا دے دی جائے گی۔ فرض کرو اگر تم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہو تو دلاویز کو پھر بھی نہیں پا سکو گے۔ وہ تمہیں برا سمجھتی ہے اور اس بار اس کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ مجھ سے معاہدہ کرو، میں تمہیں دلاویز لا دوں گا۔ مجھے منظور ہے، یزدان نے تیزی سے کہا۔ معاہدہ جان لو پہلے کیا ہے۔ تمہیں میرے لیے ڈارک مافیا کی تنظیم کی جاسوسی کرنی ہے جس کے تم سربراہ ہو۔ ساتھ تمہیں اس تنظیم کو ختم کرنے کے لیے بھی مرکزی کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ سب اتنا آسان تو نہیں لیکن میں یہ کروں گا۔ اس نے بہت کچھ نظر انداز کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا تنظیم کے ختم ہونے کے بعد وہ کمزور ہو جائے گا اور اس کے دشمن اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کریں گے۔ لیکن دلاویز کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور اگر تم نے مجھ سے غداری کی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تمہارا انجام کیا ہوگا۔ کرنل جہانگیر آخر میں دھمکی دینا بھی نہیں بھولے تھے۔ زرجان نے رونا کو بتایا تھا کہ وہ وارث کو قتل کر چکا ہے۔ وہ کئی پل ساکت رہی تھی۔ عریش کمرے میں داخل ہوا لیکن اسے محسوس نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اسے ساکت دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں شرمندگی کا احساس ابھرا۔ وارث جیسا بھی تھا عریش کا دادا تھا۔ وہ کیسے اس کی موت پر خوشی منا سکتی تھی جبکہ عریش اس کی موت پر غمگین ہوگا؟ وہ کشمکش میں پڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ وہ ہوش میں آتی نظریں اس سے پھیر گئی۔ وہ اسے یہ خبر نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ وہ لبوں پر نرم مسکراہٹ لاتی بولی، تھینکس ان ایڈوانس۔ وہ سر کو خم کرتا بولا اور کپڑے لے کر شاور لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اکٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ بتاؤ گی نہیں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ عریش نے اس کی خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ وہ اسے جواب دے بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی تو عریش نے اس سے محبت کا اظہار تک نہیں کیا تھا۔ وہ اسے خود سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ رونا؟ عریش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ کیا؟ اس نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ تم میری آواز نہیں سن سکتی؟ نہیں۔ وہ جھوٹ بول گئی۔ کہاں گم تھی؟ اس کے سوال پر مسکرا دی۔ یہیں تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ عریش منہ بنا کر کھانا کھانے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے کال موصول ہوئی اور رونا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کہیں اسے وہ خبر نہ مل جائے، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بے چینی سے سوچنے لگی۔ اس کی نظریں عریش کے چہرے پر تھیں اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر وہ خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ عریش نے جب کال رکھی تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کیا ہوا؟ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کچھ خاص نہیں، ایک گناہ گار شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ داجان کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے نارمل لہجے میں بتایا تو وہ کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی۔ کس نے کیا ہے؟ اس نے کچھ توقف کے بعد پہنچا۔ اب بھی پتہ نہیں چلا، مجھے حویلی جانا ہوگا، کل آ جاؤں گا، تم ڈرائیور کے ساتھ یوں نہیں چلے جانا۔ وہ نرم لہجے میں کہتا میز سے اٹھ گیا تھا۔ رونا نے شکر کی سانس خارج کی تھی۔ زریاب کا انتظار ہی رہا تھا اور وہ واپس نہ آئی۔ وہ ہر روز اس کے آفس جاتا۔ اس کے سیکریٹری نے کہا تھا وہ نہیں جانتی صنم کب واپس آئے گی، نہ وہ صنم سے رابطے کا کوئی ذریعہ بتا رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اس کے گھر چلا گیا۔ شکر تھا اس وقت صاحب گھر پر نہیں تھے۔ اس نے ایک ملازم سے صنم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ ابروڈ شفٹ ہو گئی ہیں۔ یہ خبر اس کے لیے دھماکے سے کم نہ تھی۔ مطلب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکی تھی اور کہاں، یہ اسے جاننا تھا۔ اس نے ملازم سے پوچھا وہ کہاں گئی، لیکن اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی گاڑی تک آیا۔ اپنی ضد کی پکی ہو تم، سود سمیت بدلہ لے رہی ہو۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ تبھی اسے اپنی غلطی یاد آئی تو وہ نئے سرے سے شرمندگی میں ڈوبنے لگا۔
ایک دفعہ مل جاؤ بس، کوئی اور سزا دے دو لیکن یہ مت کرو۔ وہ شفقت خوردی کے ساتھ واپس حویلی آیا جب اسے یہ خبر ملی کہ وارث کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ شاکڈ ہوا تھا اور کچھ دیر کے لیے سرم کے لیے بے چینی بھول کر اپنے باپ اور تایا کے ساتھ تدفین کے انتظامات کرنے لگا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ وارث سمجھ رہے ہیں وہ وارث نہیں، لیکن یہ بات زرار جان چکا تھا۔ پولیس لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے دوران جان گئی تھی کہ وہ وارث نہیں تھا، اور فورانزک رپورٹ زرار نے بھی حاصل کر لی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کرنل نے وہ رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں اسے شک نہ پڑ گیا ہو کہ ایجنسی اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے اور یہاں سے نکلنے کے لیے اس نے یہ چال چلی ہو۔ زرار نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ تمام ایئرپورٹس کو الرٹ کر دو، پاکستان سے نکلنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے حکم دیا اور زرار سم خم کرتا ان کے آفس سے نکل گیا۔ اس نے تمام ایئرپورٹ کو شخص کی اصل شکل کی تصویر سینڈ کی جس نے وارث کی شکل اختیار کی تھی، اور انہیں کہا تھا اس شخص کو دیکھیں تو انفارم کریں۔ ایک ایئرپورٹ نے اسے رابطہ کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ یہ شخص 1 گھنٹہ پہلے ہی پاکستان سے جا چکا ہے۔ اس نے دبئی کی فلائٹ بک کروائی تھی۔ زرار نے گہری سانس بھری اور فون پر کرنل جہانگیر کو یہ خبر سنا دی۔ اب اسے ڈھونڈنا بھی پڑے گا، کرنل نے کہا۔ ہم غزنوی کی مدد لے سکتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ غزنوی سے رابطہ کرے گا۔ اسے کہہ دو، لیکن وارث کو غزنوی پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ساری تنظیم ختم نہیں ہوگی ہم وارث کو نہیں مار سکتے، بس اس کی لوکیشن معلوم کرو۔ کرنل نے اسے ہدایت دے کر فون بند کر دیا تھا۔ زرار نے غزنوی سے رابطہ کر کے اسے ساری صورتحال بتائی اور غزنوی سے اس کی پروگریس بھی پوچھی۔ غزنوی نے اسے مختصراً بتایا کہ وہ ان تمام لوگوں کے بارے میں جان چکا ہے جو اس تنظیم کے اہم رکن ہیں، لیکن ایک ساتھ انہیں نہیں مار سکتا۔ اس کا فائدہ بھی نہیں تھا، اگر وہ ایک کو مارتا تو کئی لوگ اس کی جگہ لینے کے لیے موجود ہوتے۔ غزنوی نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اس CIA کے آفیسر سے بھی ملاقات کرنے والا ہے جو یہودی ہے اور وارث کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ زرار نے اسے احتیاط کی تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ ابھی اسے ان ایجنٹ سے بھی انویسٹیگیشن کرنی تھی جو ایدن کو بلیک میل کرتے رہے تھے اور بالآخر پکڑے گئے تھے۔ اس بات سے حویلی کے مکین بھی آگاہ ہو چکے تھے کہ وارث کی جگہ کوئی اور مارا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات باہر نہیں نکلنے دی تھی کیونکہ وہ جنازے کے لیے لوگوں کو وقت دے چکے تھے۔ عریش حیران تھا کہ اگر وہ شخص وارث نہیں تھا تو پھر کون تھا، اور اس نے وارث جیسی شکل کیوں اپنائی تھی؟ اس کی لاش وارث کی گاڑی سے ملی تھی، جس کا مطلب وارث کی مرضی سے اس نے ایسا کیا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا اور اس وقت کہاں تھا؟ عریش نے اس بارے میں سوچتے ہوئے واپسی کا سفر طے کیا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ کوئٹہ میں واقع اپنے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ اس کے پاس ڈپلیکیٹ کی تھی، اس کے ذریعے وہ خود ہی اندر آ گیا۔ فلیٹ میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رونا شاید سو چکی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا کمرے میں آیا۔ کمرے میں مدھم سے نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور رینا بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ نیلی روشنی میں اس کی سفید رنگت چمک رہی تھی اور اس کے خوبصورت نقوش عریش کو مسمرائز کر گئے تھے۔ وہ کئی پل اس کے فسوں میں گھرا رہا، پھر گہری سانس لیتا چہرہ پھیر گیا اور وارڈروب کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ رونا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کر کے جاگ گئی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر واپس آیا تو رونا نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ اسے شک تھا جب وہ سو جاتی تھی عریش اسے اپنے قریب کر لیتا تھا۔ پہلے اسے لگا شاید وہ خود کروٹیں لے کر اس کے قریب ہو جاتی ہے، پر ہر روز ایسا ہونے پر اسے عریش پر شک ہوا تھا۔ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ عریش ٹاول سے باش خشک کرنے کے بعد اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا اور رونا کی طرف دیکھا۔ وہ نیند میں گم نظر آ رہی تھی۔ اس نے رونا کی طرف ایک ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ رونا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی اور عریش کو گھورا۔ عریش بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ساکت ہوا تھا۔ اس کا چہرہ رونا کے چہرے سے چند انچ ہی دور تھا۔ تو یہ آپ تھے؟ رونا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ عریش کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں تو شوہر ہوں تمہارا، کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کو مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ رونا نے تھوک نکلا۔ کب آئے آپ؟ کھانا کھائیں گے؟ اس نے موضوع بدلنے کے لیے کہا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں کھانا کھا چکا ہوں اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ اس کے ماتھے سے بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے کہا اور پیشانی کو چوما۔ تم نے کھایا کھانا؟ عریش نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے بغیر میں کھانا نہیں کھاتی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ تم ایسا کرو گی جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی۔ وہ بولا تو رونا نے نظریں چرائی۔ عریش نے غور سے اس کا نظریں چرانا دیکھا۔ اس کا دل خوشی سے دھڑکا۔ میری طرف دیکھنا ذرا، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ رونا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس نے پراعتماد لہجے میں پوچھا، جیسے اسے ہاں کی توقع تھی۔ رونا نے پلکیں جھپکی اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ جھوٹ مت بولنا، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا جھوٹ بولنا اسلام میں منع ہے۔ اس نے ہر بار کی طرح رونا کو اسی طرح گھیرا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے ٹالنا چاہا۔ ہاں یا نہ؟ اس نے رونا کو گھورا۔ اگر میں نہ کہوں تو پھر تم جھوٹ بولو گی؟ وہ جتا کے بولا تو رونا ہنسی۔ ہاں، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں، ہر اچھی بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ پھر تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اچھی بیوی ملی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں، اور اب آپ بتائیں، ڈو یو لو می؟ رونا نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ وہ نہ میں جواب دے گا۔ عریش اس کی آنکھوں میں وہ خوف پڑ چکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اگلے ہی پل رونا کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کی بات کا جواب اپنے عمل سے دیا تھا۔ رونا کے دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سانس روک کے اس کے کالر کو دبوچ گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے چہرہ پیچھے ہٹاتے رونا کو دیکھا۔ اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ ہاں، وہ سرگوشی میں بولا اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔ رونا نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی اور اس کے سنگ پرفسون لمحوں میں گم ہونے لگی۔ عریش کے لیے اس کی سنگت بہت قیمتی تھی۔ وہ اس کے علاوہ اس وقت سب کچھ بھول گیا تھا اور اس کی محبت کی دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگی تھی۔ مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آپ اپنے گرینڈ پا سے زیادہ پرعزم لگتے ہیں اور وہ اب ویسے بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں تنظیم کی سربراہی آپ جیسے شخص کو ہی سنبھالنی چاہیے۔ لوکس غزنوی کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ ڈیرن ایڈورڈ کی شکل میں اس کے پاس ہی موجود تھا۔ تنظیم کا سربراہ میں ہی ہوں، لیکن گرینڈ پا کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ انہی کی وجہ سے میں آج یہاں پہنچا ہوں۔ حکم انہی کا چلے گا۔ غزنوی نے پورا اسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بالکل بالکل، لیکن آپ کو خود بھی کچھ سٹیپس لینے چاہیے تنظیم کے لیے۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کام کا زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے صرف تنظیم کے غداروں اور دشمنوں کو ہی ڈیل کیا ہے۔ تنظیم کے اندرونی معاملات پر میری نظر نہیں رہی، لیکن اب سوچ رہا ہوں ان میں بھی دلچسپی لوں۔ گڈ، اگر آپ چاہیں تو میں ڈائریکٹ آپ کے ساتھ مل کر بھی ڈیل کر سکتا ہوں، لوکس نے کہا۔ اسرائیلی لابی اس تنظیم کی ایک بہت بڑی خریدار تھی۔ ٹھیک ہے، میں گرینڈ پا سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ غزنوی نے ہر بات میں وارث کو ہی آگے رکھا تھا۔ وہ کسی بھی بات سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ وارث سے غداری کر رہا ہے۔ لوکس بہت شاطر تھا، لیکن غزنوی اسے چکر دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ذوحان ایک مشن کے سلسلے میں اسلام آباد میں موجود تھا اور ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے پاس کچھ فری وقت تھا، سو وہ ہوٹل سے نکل آیا تھا اور پیدل فٹ پاتھ پر چلتا پارک کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو سڑک کراس کرنے کے لیے گاڑیوں کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سادہ سی قمیص شلوار میں ملبوس، سر پر بڑی سی چادر لیے ہوئی تھی۔ ذوحان کو اس کا سائڈ رخ نظر آیا تھا۔ اسے وہ صورت جانی پہچانی لگی تھی۔ اس نے رک کر آنکھیں سکوڑیں اور تبھی اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ ایلا تھی، وہی لڑکی جو اپنے ساتھ اس کا دل بھی لے گئی تھی اور وہ ہر وقت اداس اداس سا رہنے لگا تھا۔ ایلا؟ وہ اس کے قریب آ کر بےتابی سے پکار اٹھا۔ نورالعین نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ مسرت کے تاثرات بھی ابھرے۔ ایلا نہیں، نورالعین۔ وہ خوبصورتی سے مسکرائی۔ وہ کچھ پل ششدر رہ گیا۔ تم مسلمان ہو گئی ہو؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگا۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ ذوحان کو لگا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ کانگریٹس، خدا نے تمہیں حق کے راستے کے لیے چن لیا۔ نور اس کے لہجے کی خوشی محسوس کر سکتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اور کہاں رہتی ہو؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہاسٹل جا رہی تھی، ہاسٹل ہی رہتی ہوں۔ پہلے جہلم میں ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ رہتی تھی۔ اب میں نے یہاں اسٹڈی شروع کر دی ہے، وہ سادگی سے بتانے لگی۔ گڈ، میرے ساتھ کافی پینے چلو گی؟ ذوحان نے اچانک آفر کی۔ اس کا دل خوشی سے دھڑکا۔ اوکے۔ پھر نزدیک ہی وہ دونوں ایک کیفے میں تھے۔ وہ بولا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک کیفے میں دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ نور کی دھڑکن پھر سے تیز ہوئی۔ میں سوچتا تھا کسی طرح تمہیں روک لیتا، لیکن کس حق سے؟ ذوحان نے اسے دیکھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے مذہب الگ تھے اور تم مجھے صدیوں دور لگتی تھی، لیکن اب تم میری ہم مذہب بن چکی ہو تو میں یہ چانس مس نہیں کروں گا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا اور نور کا دل بھی رکا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
وہ اسے حیران کر گیا تھا۔ نور کو امید نہیں تھی اس جیسی بدنصیب لڑکی کو ذوحان جیسا شخص پرپوز کرے گا۔ اس کی پلکیں لرزی اور ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ ذوحان کو وہ منظر مبہوت کر گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، میرے پیرنٹس تمہارے لیے پرپوزل لائیں گے، پھر تم ہاں کرنا، پھر ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہوگی، پھر شادی ہو جائے گی۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی، وہ بھی مسکرا دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ڈارک مافیا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ سنجیدہ ہوتی بولی، لیکن وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ یہ بات دوبارہ مت کرنا، جو بھی ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، تم مسلمان ہو گئی ہو، یہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ نور اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ 2 ماہ امریکہ میں گزارنے کے بعد غزنوی واپس آ گیا تھا کیونکہ الیکشن ہونے والے تھے۔ ان 2 ماہ میں وہ کافی معلومات حاصل کر چکا تھا اور آتے ساتھ ہی اس نے زرار اور جہانگیر کو وہ ساری معلومات دے دی تھی۔ کرنل جہانگیر کے اندازے کے مطابق وہ تنظیم اتنی آسانی سے ختم نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت تھی۔ تب تک انہوں نے غزنوی کو اس تنظیم کی جاسوسی کرنے کا کہا تھا۔ اس طرح وہ پاکستان سے اغوا ہونے والے لوگوں کو بازیاب کروا سکتے تھے۔ وارث اس وقت فرانس میں تھا اور اس نے غزنوی سے رابطہ کر لیا تھا۔ غزنوی کے ذریعے ایجنسی اس کی لوکیشن جان گئی تھی، لیکن اسے چھیڑا نہیں تھا۔ الیکشن کے بعد غزنوی کو پھر امریکہ جانے کا موقع ملا تھا اور الیکشن وہی جیتا تھا۔ صاحب نے ایک اور حلقے سے بھی الیکشن میں حصہ لیا، سو وہ وہاں سے جیت گیا، لیکن غزنوی کے مقابلے میں ہار گیا، لیکن اسے دکھ نہیں تھا۔ وہ اس کا بھانجا تھا اور اب سیدھے راستے پر چل پڑا تھا۔ گو کہ وہ اب بھی خطروں میں ہی تھا، لیکن صاحب کو امید تھی وہ جلدی ان خطروں سے نکل آئے گا۔ امریکہ جانے سے ایک دن پہلے وہ کوئٹہ میں موجود ایک یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روکے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں ایک گاڑی ابھی آ کر رکی تھی۔ یونیفارم پہنے ایک گارڈ نے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور خوبصورت سا نسوانی وجود گاڑی سے باہر نکل کر یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دل آویز تھی۔ بلیک گاؤن اور سر پر حجاب باندھے وہ کسی پاکیزہ حور کی طرح لگ رہی تھی، اور غزنوی کی آنکھیں اس کے سراپے پر جمی ہوئی تھی، جبکہ لبوں سے دھواں نکل رہا تھا اور انگلیوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ اسے دل آویز کے بارے میں ہر خبر ملتی رہتی تھی، لیکن وہ ابھی تک اس سے نہیں ملا تھا۔ کس منہ سے ملتا؟ وہ تو اسے اب حیوان سمجھتی ہوگی اور اس سے نفرت کرتی ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ اس سے نہیں ملتا تھا، لیکن امریکہ جانے سے پہلے وہ اسے ایک بار دیکھنا ضرور چاہتا تھا۔ وہ چاہے اسے سالوں دیکھتا رہتا، یہ طلب پوری نہیں ہونی تھی، بلکہ بڑھتی ہی جاتی تھی۔ اس کے گیٹ کے پیچھے گم ہونے کے بعد غزنوی نے گہری سانس لے کر دل کو سخت کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ 5 سال بعد 5 سال بعد آپ کی تنظیم پوری طرح ٹوٹ چکی ہے۔ صرف چند لوگ باقی رہ گئے ہیں جو غزنوی سے چھپ کر انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ غزنوی ان سب کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے اور انہیں تلاش کر رہا ہے۔ وارث کا ایک خاص آدمی اسے حقیقت بتا رہا تھا اور وارث بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا۔ نہیں کہہ دو یہ جھوٹ ہے، وارث نے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ جانتے ہیں، وہ شخص بولا۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا وارث نے غزنوی کو تنظیم کے سارے معاملات سونپ دیے تھے، کیونکہ غزنوی نے پوری طرح اس کا اعتماد حاصل کیا تھا۔ اس نے پہلے ایڈورڈ کی جگہ ڈیرن کو بھیج کر اس سے کچھ ایسی غلطیاں کروائیں جس سے تنظیم کو کافی نقصان ہوا۔ غزنوی نے اس کی رپورٹ بما ثبوت وارث کو بھیجے۔ وارث ان ثبوتوں پر کیسے یقین نہ کرتا؟ وہ ثبوت ہر لحاظ سے سچے تھے۔ اس نے غزنوی کو حکم دیا کہ وہ ایڈورڈ کو اس کے سامنے پیش کرے تاکہ وہ اسے خود سزا دے۔ غزنوی تب ڈیرن کے بجائے اصلی ایڈورڈ کو اس کے سامنے لے آیا جو اس کی قید میں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی وارث کو سچ بتانے کی، لیکن وارث اس پر اتنا غصہ تھا کہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنے جلاد اس پر چھوڑ دیے، جنہوں نے اسے تڑپا کر مارا۔ غزنوی نے اس کی ویڈیو خفیہ طور پر بنوا لی تھی اور تنظیم کے ایک ارکان کو اس طرح بھیجی کہ وہ جان نہ سکے کہ کس نے انہیں وہ ویڈیو بھیجی۔ وہ سب ایک دفعہ تو اندر سے ہل کر رہ گئے، لیکن کچھ لوگ وارث سے متنفر ہو گئے کیونکہ ایڈورڈ ان کا چہیتا تھا۔ اصلی ایڈورڈ تو نہیں، لیکن ڈیرن نے جب سے ایڈورڈ کی جگہ لی تھی اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اور ان پر مہربان رہا تھا۔ ایڈورڈ کے لیے ان کا پھر دکھی ہونا بنتا تھا۔ یہ بھی غزنوی کی ہی چال تھی۔ اس نے تمام اہم ارکان کی میٹنگ بلا کر انہیں وارن کیا کہ کوئی غداری کا نہ سوچے، ورنہ اس کا یہی حشر ہوگا۔ ایڈورڈ کے چاہنے والوں میں بغاوت جنم لینے لگی اور وہ خفیہ ملاقاتیں کرنے لگے جن میں غزنوی کو قتل کرنے کی سازشیں ہونے لگیں، اور ان کو خبر نہیں تھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے غزنوی ان سب کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس نے وہ تمام ثبوت بھی وارث کو بھیج دیے اور وارث نے ان کو بھی مار دیا، لیکن ان کی جگہ کچھ اور لوگوں کو بھی اپوائنٹ کر لیا۔ پھر غزنوی نے تمام اہم ارکان میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے ایک اور چال چلی تھی۔
ان میں سے ایک شخص کے بیٹے کو غزنوی نے قتل کر دیا جو اپنے باپ کی تنظیم کے اندر ہی کام کر رہا تھا، اور ثبوت ایسے چھوڑے کہ اس کے باپ کو شخص پر شک کیا تھا جو تنظیم میں اسے حسد رکھتا تھا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ مقتول کا بھائی بھی تنظیم میں تھا، اس نے اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تنظیم کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا، اور ایسے تنظیم میں 2 دھڑے بن گئے تھے۔ جس کا بیٹا مرا تھا وہ پارکر تھا، جس کا بھائی مرا تھا اس کا نام موسن تھا۔ دونوں نے اپنے لیے تنظیم کے کئی خطرناک لوگوں کو جمع کر لیا تھا۔ کبھی موسن پارکر پر حملہ کرتا اور کبھی پارکر موسن پر حملہ کرتے، لیکن ہر بار دونوں بچ جاتے، لیکن ان کے آدمی مارے جاتے۔ اگر کبھی پارکر یا موسن خطرے میں آ جاتے تو غزنوی کے آدمی انہیں بچانے کے لیے موجود ہوتے، کیونکہ ان کے زندہ رہنے میں ہی غزنوی کا فائدہ تھا۔ اگر ان میں سے ایک بھی مر جاتا تو یہ جنگ ختم ہو جاتی، لیکن غزنوی تنظیم میں یہ جنگ اس وقت تک چاہتا تھا جب تک وہ کمزور نہ ہو جاتی۔ اس نے اس سب کے بارے میں وارث کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور وارث بھی سارے اختیارات اسے دے چکا تھا۔ ایڈورڈ کا کام بھی اسے ہی سونپ دیا تھا۔ موسن اور پارکر کی جنگ 2 سال چلتی رہی، پھر پارکر مارا گیا۔ غزنوی نے جو لوگ اسے بچانے بھیجے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ مارے گئے تھے، لیکن غزنوی اس جنگ سے کافی فائدہ حاصل کر چکا تھا، سو اسے افسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے موسن کے خلاف وارث کو شکایت بھیج دی کہ اس نے ذاتی انات کی وجہ سے پارکر کو مار دیا ہے، اور ان میں کافی عرصے سے سرد جنگ چل رہی تھی۔ اس وجہ سے تنظیم کے کاموں میں بھی رکاوٹ آ رہی تھی، اور تنظیم کو کافی مالی نقصان ہوا تھا۔ وارث کو موسن پر بھی سخت پیش آیا۔ اس نے موسن کا بھی وہی حال کیا جو ایڈورڈ کا کیا تھا۔ پھر وہ خود امریکہ آ گیا اور نئے لوگوں کو اہم جگہوں پر اپوائنٹ کر کے 6 ماہ تک ان کی نگرانی کے لیے وہیں رکا۔ غزنوی نے اس دوران کچھ نہیں کیا۔ پھر اس نے وارث کو یہ باور کروا کر امریکہ سے چلتا کیا کہ وارث کے دشمن اس کی لوکیشن جان چکے ہیں۔ وارث کو مجبوراً دوبارہ فرانس جانا پڑا، اور غزنوی نے ایک دفعہ پھر وہی کھیل شروع کر دیا۔ تنظیم کافی حد تک سنبھل چکی تھی اور معاملات میں روانی آ گئی تھی۔ غزنوی نے وارث کے جانے کے بعد 1-2 ماہ تک کچھ خاص نہیں کیا تاکہ وارث کو اس پر شک نہ پڑے۔ پاکستان سے اغوا ہونے والوں کی رپورٹ وہ مسلسل کرنل جہانگیر کو بھیجتا رہا تھا، اور اغوا ہونے والے لوگ اسمگلر ہونے سے پہلے ہی بازیاب کروا لیے جاتے تھے۔ وارث کو اس بات پر سخت تشویش تھی، اور غزنوی نے اس کے بعد میں یہ دل ڈال دی تھی کہ ایجنسی کا کوئی جاسوس پاکستان میں موجود تنظیم کے لوگوں میں ملا ہوا ہے اور وہی مخبری کرتا ہے۔ سو وارث کا دھیان غزنوی کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس نے غزنوی کو وہ مخبر ڈھونڈنے کا حکم دیا تھا، اور ہر بار پوچھنے پر غزنوی اسے کہتا کہ وہ کوشش کر رہا ہے اسے ڈھونڈنے کی۔ وہ 2.5 سالوں میں 3 بار پاکستان بھی گیا تھا۔ لوگ اس پر تنقید کرتے تھے کہ وہ پاکستان کا ایک سیاسی لیڈر ہونے کے باوجود زیادہ عرصہ امریکہ میں رہتا ہے۔ کرنل جہانگیر نے اسے اس تنقید کو نظر انداز کرنے کا کہا تھا۔ وہ ہر کام میں اسے مانیٹر کرتے رہے تھے، اور غزنوی کی حیثیت ان کی ایک ایجنٹ سی ہو گئی تھی، جیسے زرار ان کے انڈر کام کرتا تھا۔ یزدان کو غزنوی کے بارے میں بھی سب معلوم ہوتا تھا۔ وہ آسانی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ پاکستان سے امریکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار دلاویز کو ضرور دیکھتا، لیکن اس سے کبھی ملا نہیں تھا۔ پاکستان میں بھی وارث کی تنظیم کے لوگوں پر جھوٹے الزام لگا کر غزنوی نے ان کو ختم کروا دیا، اور CIA کے آفیسر کو بھی قتل کر دیا جو غزنوی پر شک کرنے لگا تھا۔ اگلے 2.5 سال میں تنظیم صرف 10% رہ گئی تھی، اور تب غزنوی کھل کر ان کے قتل کرنے لگا تھا۔ وارث کو 5 سال بعد یہ شک پڑا تھا کہ اس کی تنظیم میں کوئی بہت بڑا غدار ہے جس سے تنظیم مسلسل خسارے میں جا رہی ہے۔ اس نے اپنا خاص بندہ امریکہ بھیجا تھا، اور وہ واپس آنے کے بعد جو خبر وارث کو دے رہا تھا وہ اس کے لیے بہت شاکنگ تھی۔ غزنوی کو امریکی پولیس کے حوالے کر دو۔ وارث نے غزنوی کے لیے نفرت سے احکامات جاری کر دیے۔ زریاب 4 پیس سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑے نیو یارک کے ایک ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا۔ اس کا چہرہ 5 سال پہلے کے زریاب سے بہت مختلف تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی آ چکی تھی۔ آدھے چہرے کو داڑھی ڈھکی ہوئی تھی، اور آنکھوں کے گرد ہلکے تھے جیسے وہ ایک عرصے سے راتیں جاگتا رہا ہو۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک ہیزن ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر وقت سرد ہی رہتے تھے، اور وہ بہت کم مسکراتا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے اس گاڑی کی طرف آیا جس کا ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور زریاب اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی دوسری بے شمار گاڑیوں کے درمیان سے گزرتی اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی۔ ایک جگہ سرخ بتی جلنے پر ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ ان کی گاڑی اور زیبرا کراسنگ میں کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ زریاب نے گھڑی پر وقت دیکھا اور زیبرا کراسنگ پر چلتے لوگوں پر نظر دوڑائی۔ اس کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو خوبصورت سے جین شرٹ میں ملبوس اچھلتا کودتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی چل رہی تھی جو اسے آہستہ چلنے کا کہتے اس کے ہم قدم ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جین شرٹ اور گھٹنوں تک آٹتے کوٹ میں ملبوس تھے۔
اس کے چہرے کے گرد ایک سیاہ اسٹالر لپٹا ہوا تھا۔ زریاب کی نظر اس لڑکی پر پڑی اور پھر وہیں جم گئی۔ وہ صنم تھی، وہی صنم جس کو وہ 5 سالوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ یہاں بڑے اطمینان سے نیو یارک کی ایک سڑک پار کر رہی تھی اور وہ بچہ، اس کی نظر ایک دفعہ پھر اسی بچے پر گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، وہ اسی کا بیٹا تھا۔ وہ سکتے سے نکل کر یک دم گاڑی کا دروازہ کھولتا ان کی طرف بھاگا تھا۔ ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ صنم اس بچے کو پکڑ چکی تھی اور وہ بچہ برے برے منہ بناتا اب آہستہ سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ فٹ پاتھ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ صنم! وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچا تھا اور ہانپتے ہوئے اسے پکارا، جیسے صدیوں سے اس کے پیچھے بھاگا ہو۔ صنم اس کی آواز پہچان کر پتھر کے بت کی مانند ساکت ہوئی تھی۔ بچے نے مڑ کر اس شخص کو آنکھیں پٹ پٹاتے دیکھا اور پھر صنم کو دیکھا۔ مام، یہ انکل آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے معصومیت سے صنم کو اطلاع دی۔ صنم نے گہری سانس کی تو 5 سال بعد وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے مڑی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت بدل چکا تھا، چہرے سے کچھ کمزور لگ رہا تھا۔ صنم اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھ سکتی تھی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے وہ تڑپ خوشی نہیں دے سکی تھی بلکہ تڑپا گئی تھی۔ وہ دونوں ارد گرد سے بیگانہ ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ان کے اطراف سے لوگ گزر رہے تھے اور چھوٹا سا بچہ چہرہ اٹھائے کبھی صنم کو گھورتا تو کبھی اس انجان شخص کو۔ مام، کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ 4 سالہ جاسم نے صنم سے پوچھا تو وہ ہوش میں آئی اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ کہہ کر مڑی اور جاسم کو لیے آگے چل پڑی۔ زریاب کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جاسم نے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتے مڑ کر اسے دیکھا اور زریاب اپنے دل کی خواہش دبا نہ سکا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جاسم کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ ننھا جاسم اسے تعجب سے دیکھنے لگا جبکہ صنم نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ میرا بیٹا واپس کرو! وہ چیل کی طرح جھپٹی اور جاسم کو اس سے چھین لیا۔ یہ میرا بھی بیٹا ہے، وہ جتا کر بولا تھا۔ ایکسکیوز می مس، کیا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ یہ شخص آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ قریب سے گزرتے ایک شخص نے پوچھا۔ او بھائی، اپنا کام کرو، میں شوہر ہوں اس کا، زریاب نے تیوری چڑھا کر کہا تو وہ شخص کھسیا کر چلا گیا۔ اگر یہاں تماشا نہیں بنانا چاہتی تو میرے ساتھ خاموشی سے چلو، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس نے صنم کو دھمکی دی۔ وہ تل ملا کر رہ گئی مگر ابھی بھی اس کی اکڑ نہیں ٹوٹی تھی۔ یہ امریکہ ہے، تمہاری جاگیر نہیں، وہ غصے سے کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ زریاب نے دانت پیستے جاسم کو اس سے چھینا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ صنم چاہتی تو چیخ کر بہت سے لوگوں کی مدد حاصل کر سکتی تھی، لیکن وہ تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ زریاب نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور خود دوسری طرف اندر آ کر بیٹھا۔ جاسم اس کی گود میں تھا۔ زریاب نے ڈرائیور کو آفس کے بجائے فلیٹ پر چلنے کا کہا تھا۔ انکل، آپ ہمیں کڈنیپ کر رہے ہیں؟ جاسم نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ زریاب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ نہیں بیٹا، میں آپ کا فادر ہوں، ایک فادر اپنے بیٹے کو کیسے کڈنیپ کر سکتا ہے؟ زریاب نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا۔ صنم کا بس نہیں چل رہا تھا جاسم کو اس سے کھینچ لے، لیکن ڈرائیور کی وجہ سے چپ رہی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ میرے فادر ہیں؟ جاسم نے معصوم سی حیرانی سے پوچھا۔ آپ کی ماما نے بتایا نہیں آپ کو؟ اس نے ایک نظر صنم کو دیکھ کر کہا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ بہت دور رہتے ہیں اور ہر وقت کام میں بزی رہتے ہیں، اس لیے ہم سے ملنے نہیں آتے۔ میں آپ سے ناراض ہو گیا تھا، وہ اداسی سے بتانے لگا۔ اب میں آ گیا ہوں نا، اپنے بیٹے کی ناراضگی دور کر دوں گا۔ اس کا سر چوم کر وہ بولا تھا، پر میں تو راضی ہو چکا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ زریاب اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ اوہ، پھر تو بہت اچھا کیا، اب صرف آپ کی ماما کو منانا پڑے گا۔ وہ اس کے کان میں آہستہ آواز میں بولا۔ کیا وہ بھی آپ سے ناراض ہیں؟ بہت زیادہ، اس نے چہرے پر بے چارگی لاتے ہوئے کہا۔ پریشان مت ہوں، میں ماما سے کہوں گا آپ سے راضی ہو جائیں، وہ کہہ کر صنم کی طرف مڑا۔ ماما، بات مت کرو مجھ سے، صنم نے اسے ڈپٹا۔ جاسم نے منہ بسورا اور پھر زریاب کی گود سے نکل کر صنم کی گود میں گھس آیا۔ زریاب مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے بھی ناراض ہو گئی ہیں؟ وہ دکھی سا چہرہ بنا کر پوچھنے لگا۔ صنم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی اور نفی میں سر ہلاتی اسے اپنے بازوں میں بھیج گئی تھی۔ غزنوی کو کارمن کی لوکیشن مل چکی تھی، یہ اس کا اگلا شکار تھا۔ یہ وہ آخری تنظیم کا ممبر رہ گیا تھا جسے اگر غزنوی مار دیتا تو پھر کسی کو دو آرا تنظیم بتانے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ اسے مارنے کی تیاری کر چکا تھا۔ ڈیرن بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ خفیہ طور پر اس مکان پر پہنچے تھے جہاں کارمن موجود تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور لوگ بھی تھے جو تنظیم کے ادنیٰ ارکان تھے اور اس کی حفاظت کر رہے تھے۔
غزنوی نے پہلے ان تینوں کو ٹھکانے لگایا، پھر وہ ڈیرن کے ساتھ کارمن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ڈیرن نے پاؤں سے ٹھوکر مار کر دروازہ کھولا اور غزنوی پستل دانے اندر داخل ہوا۔ کارمن صوفے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ اطمینان سے مسکرا دیا۔ تو تم مجھ تک پہنچ گئے؟ وہ آرام سے بولا تھا۔ غزنوی نے آنکھیں سکوڑی، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ تم سوچ رہے ہوگے میں موت کے خوف سے کام کیوں نہیں رہا ہے نا؟ وہ ہنسا، کیونکہ میں تم سے نپٹنے کا پہلے ہی انتظام کر چکا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے ایک بٹن دبا دیا۔ وہ الارم بٹن تھا جس نے پولیس کو الرٹ کر دیا تھا۔ وارث کے حکم پر اس نے پولیس سے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ایک پاکستانی شخص اسے مارنا چاہتا ہے۔ پولیس نے اسے الارم سسٹم دے دیا تھا جس سے وہ کسی بھی وقت انہیں طلب کر سکتا تھا۔ تم مجھے مار کر خود بھی زندہ نہیں نکل سکو گے، پولیس 2 منٹ میں یہاں پہنچ رہی ہے، اس نے کہا۔ غزنوی نے سوچا وہ آخری شخص تھا جو تنظیم کو دوبارہ سے کھڑا کر سکتا تھا۔ اگر برائی کی جڑ نہ کاٹی تو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا؟ غزنوی نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ چاہے مر جائے لیکن کارمن کو وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا اور کارمن کے دل میں سوراخ کر دیا۔ نکلو یہاں سے، غزنوی نے تیزی سے کہا، اور وہ باہر بھاگے، لیکن ان کے باؤنڈری وال تک پہنچنے تک پولیس اس گھر کو گھیر چکی تھی۔ ان دونوں نے کمرے کی اوٹ میں پناہ لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ غزنوی اور ڈیرن کے پاس پسٹلز تھیں، وہ زیادہ دیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ غزنوی نے خطرناک فیصلہ کرتے ہوئے ڈیرن کی طرف دیکھا۔ ڈیرن اس کا مقصد سمجھ گیا، اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن غزنوی نے اس کی طرف پسٹل کر کے اس کے پیٹ میں گولی مار دی۔ وہ ساکت سا نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ غزنوی نے اسے بے ہوش کیا اور اسے بھی ان لوگوں کے قریب گرا دیا جو کارمن کے ساتھی تھے۔ اسے امید تھی پولیس اسے ریسکیو کر کے بچا لے گی۔ خود اس نے دائیں طرف کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ یا تو فرار ہونا چاہتا تھا یا مر جانا چاہتا تھا تاکہ میڈیا پر اس کے ملک کی بدنامی نہ ہو سکے، لیکن اسے ٹانگ میں گولی لگ گئی تھی اور وہ گر پڑا تھا۔ ایک ساتھ کئی پولیس اہلکار اس پر جھپٹے اور اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے ہتھکڑی میں باندھ کر اسے باہر لے جانے لگے۔ اس کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے غزنوی نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پولیس ڈیرن کے پاس پہنچ چکی تھی۔ جاسم سو چکا تھا۔ زریاب نے اسے سمن سے لے لیا تھا اور ایک کمرے میں جا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ بوڑھی ملازمہ کو اس نے جاسم کے پاس رہنے کا کہا اور صنم جو مین ڈور کے پاس ہی ڈھیٹوں کی طرح کھڑی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا دوسرے روم میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ پھر سے مجھ پر زبردستی غلبہ پا لیں گے تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے، وہ سینے پر بازو باندھتی سرد لہجے میں بولی تھی۔ وہ مسکرا دیا اور اس کے قریب آیا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے اور یہ میری خوش فہمی نہیں، وہ مسرور لہجے میں کہتا اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا تھا۔ صنم کا دل دھڑکا، وہی دل جس کو وہ مردہ سمجھ چکی تھی، لیکن اس کی ذرا سی قربت پر وہ باغی ہونے لگا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ زریاب نے انگوٹھے سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور لبوں کی سختی کم کرتا ان پر جھکا۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن 5 سال پہلے کی طرح آج بھی اس کی آہنی قید میں وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آیا۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ تم مجھے سزا دے چکی ہو اور اپنا بدلہ سود سمیت لے چکی ہو۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں ان 5 سالوں میں۔ میں نے ہر روز تمہارے در کے چکر لگائے، ہر لمحہ تمہارا انتظار کیا، لیکن تم مجھ سے بڑھ کر ظالم نکلی۔ تم جانتی تھی میں تمہارے لیے تڑپوں گا، ابھی جان کر خوش ہو جاؤ، ہاں میں تڑپا تھا، میں پچھتایا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے معافی کا بھی موقع نہیں دیا اور مجھ سے دور چلی گئی۔ تم نے حساب برابر کر لیا، اب تمہیں میرے ساتھ نارمل ہونا پڑے گا۔ وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتا بھاری سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ صنم ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ سو اب اگر تم نے مزید اپنا موڈ بگاڑے رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، گاٹ دیٹ؟ وہ حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ اب بھی اس پر روب ڈال رہا تھا، لیکن اس دفعہ صنم کو برا نہیں لگا تھا کیونکہ وہ بدلہ لے چکی تھی۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ زریاب نے ہنس کے اس کا ماتھا چوما۔ جیسا بھی ہوں تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا، یاد ہے تم خود میری زندگی میں آئی تھی، اب بھگتو۔ وہ بولا تو صنم کو وہ لمحہ یاد آیا جب وہ پہلی دفعہ ایک دوسرے سے ملے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ زریاب نے خوشی سے کہکا لگایا، وہ ناراضگی ختم کر چکی تھی۔ کرنل جہانگیر اپنے آفس میں ساکت سے کھڑے دیوار پر لگی LCD پر BBC نیوز دیکھ رہے تھے، جہاں غزنوی کو پولیس ہتھکڑی لگائے پولیس وین میں لے جا رہی تھی۔ اچانک روم کا دروازہ کھلا اور زرار تیزی میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ سر، وہ جہانگیر کو غزنوی کے بارے میں ہی خبر دینے والا تھا کہ اس کی نظر LCD کی اسکرین پر پڑی تھی۔ کرنل جہانگیر نے گہری سانس لی۔
غزنوی نے چاہے ایک عرصہ مجرمانہ زندگی گزاری تھی، لیکن پچھلے 5 سال سے وہ برائی کے خلاف لڑ رہا تھا اور ان کا ایک اہم ایجنٹ بن چکا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایجنسی کے ذہین افسروں کی نظروں میں آ جاتے ہیں اور وہ انہیں کارآمد سمجھ کر اپنا سورس بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک گاؤں میں رہنے والا معمولی سا کسان بھی ہو سکتا ہے اور ایز اے فری لانسر پیسے لے کر ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا کام صرف مخبری کرنا ہوتا ہے اور جب پیسہ مل رہا ہو تو اسے یہ بھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے جاسوسی کیسے کرنی ہے۔ لیکن غزنوی نے آج تک ایجنسی سے پیسے نہیں لیے تھے، اور نہ صرف اس نے مخبری کی تھی، اس نے ایکشن پلان ترتیب بھی دیے تھے اور ان پر عمل بھی کیا تھا، اور کرنل جہانگیر کی مانیٹرنگ میں ایک بہت اسٹرانگ ڈارک مافیا کی تنظیم کو 5 سال میں ختم کیا تھا، جس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ بھی تھا۔ وہ تنظیم ایک امریکی نے بنائی تھی اور وارث نے اس میں شمولیت اختیار کر کے بہت جلد ایک اہم جگہ حاصل کر لی تھی، اور تنظیم کا لیڈر اس پر اعتماد کرنے لگا تھا۔ وارث نے ایک پلان کے ذریعے اسے مار دیا اور خود اس تنظیم کا ہیڈ بن گیا۔ اسرائیلیوں نے تنظیم کے پچھلے لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کے بجائے وارث سے ہاتھ ملا لیا، کیونکہ وہ پاکستان سے تھا اور اس کے ذریعے وہ پاکستان میں انتشار پھیلا سکتے تھے، اور اب اسی شخص کے پوتے نے اس تنظیم کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ اسرائیلیوں سے کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ زرار اور جہانگیر کو یقین تھا کہ بظاہر دنیا کے سامنے امریکی پولیس غزنوی کو کورٹ میں پیش کرے گی اور اس کے ڈیتھ وارنٹ حاصل کر کے اسے اسرائیلیوں کے حوالے کر دے گی، اور لوگوں کو کہہ دیا جائے گا اسے سزا مل گئی ہے۔ پھر اسرائیلی اسے کیسے تڑپا کر موت دیں گے وہ زرار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زرار کو پہلے اپنے بھائی پر غصہ تھا کہ وہ ایک مجرم تھا، لیکن ان 5 سالوں میں اس نے ثابت کیا تھا وہ بنیادی طور پر غلط نہیں تھا۔ اسے زبردستی جرم کی دلدل میں دھکیلا گیا تھا، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس نے اپنی ہی تنظیم ختم کر دی تھی۔ ایسے کر کے وہ اپنے بہت سے دشمنوں کے سامنے کمزور ہو چکا تھا۔ اگر وہ امریکی پولیس سے بچ بھی جاتا اور اسرائیلیوں کے ہتھے چڑھنے سے بھی بچا لیا جاتا، تب بھی اس کے وہ دشمن اس کا پیچھا کبھی نہ چھوڑتے جن سے وہ وارث کے لیے لڑتا رہا تھا۔ ڈارک مافیا کی ایک تنظیم ختم ہوئی تھی، باقی تو نہیں ہوئی تھی۔ ان کے لیڈر جو وی کے دشمن تھے جان چکے تھے کہ وہ خود ہی اپنی تنظیم ختم کر کے اپنی طاقت خود ہی ختم کر چکا ہے۔ ایسے میں اسے بچانا بہت مشکل تھا۔ اب ہم کیا کریں گے سر، وہ مشکل میں پڑ چکا ہے، زرار نے بے چینی سے کہا تھا۔ پریشان مت ہو زرار، ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ اگر چاہے تو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں 5 کمانڈو ایجنٹس کو طلب کر رہا ہوں، تم بھی تیاری کر لو، ان کے ساتھ تمہیں غزنوی کو ریسکیو کرنے امریکہ جانا ہے، میں تمہیں خود مانیٹر کروں گا۔ وہ اپنی چیئر کی طرف جاتے ہوئے بولے اور اس پر بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر کو ای میل سینڈ کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کالی رنگ کی خوبصورت فراک میں ملبوس گھیلے بار کمر پر پھیلائے وہ ساکن سی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی جو تنہائی میں ہی اونت کر آتی تھی۔ وہ جب بھی تنہا ہوتی تھی اس کے تصور میں غزنوی آتا تھا۔ وہ اسے یاد کرتی تھی، اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن 5 سال ہو چکے تھے وہ نہیں آیا تھا۔ اس کا انتظار اب لا حاصل ہو چکا تھا۔ وہ تھک چکی تھی اس کا انتظار کرتے کرتے۔ وہ 5 سال پہلے کی دلاویز جیسی تو نہیں رہی تھی، ایک قابل سائیکیٹرسٹ تھی، لیکن غزنوی کے لیے وہ آج بھی ویسے ہی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کر وہ آج بھی خوف زدہ ہوتی تھی، لیکن ایک میٹھا سا درد اب اس خوف پر حاوی ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ خدا سے شکوہ بھی کرتی، لیکن پھر دوسرے ہی پل توبہ کرتی، اس بات پر شکر گزار ہوتی کہ اس کے نام کے ساتھ غزنوی کا نام تو جڑا ہے۔ زوہان نے اسے بتایا تھا وہ ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے اور امریکہ چلا گیا ہے۔ اسے وہاں اپنی جان پر کھیل کر ایجنسی کے لیے کام کرنا تھا۔ وہ اس کے لیے دعا بھی کرتی تھی، اور جو بدگمانی اسے غزنوی تی ہوئی تھی جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک ڈارک مافیا تنظیم کا ڈان تھا، وہ دور ہو چکی تھی۔ اپنی غلطی کو معاف کر کے اصلاح کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگ ہی ایسا کر پاتے ہیں، اور غزنوی ایسا کر رہا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ وہ اب صحیح راستے پر تھا، اور اس کے لیے دعا گو بھی رہتی تھی کہ اسے کبھی کچھ نہ ہو۔ اسے غزنوی کا دوسرا کردار یزدان بھی یاد آتا تھا، جو اس کے لیے جنونی تھا، لیکن اس کے دل پر غزنوی کی ہی حکومت تھی۔ غزنوی نے اس سے نکاح کیا تھا اور وہ اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ اس کے دل میں غزنوی کے لیے ہی تڑپ بھی۔ اب بھی وہ اس کی سرد نگاہوں کو یاد کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور 2 بچے اندر داخل ہوئے۔ ایک 3 سالہ بچی ابیحہ اور 3.5 سالہ بچہ شہزیب تھا۔ ابیحہ زوہان اور نورالعین کی بیٹی تھی، جبکہ شہزیب ذیحان کا بیٹا تھا۔ انہیں دیکھ کر دلاویز کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھپھو، ساری تیاریاں ہو گئی، جلدی چلیں۔ ان دونوں نے دلاویز کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے ساتھ کھینچنے لگے۔ ذیحان کے بیٹے حنان کی سالگرہ تھی۔ وہ لوگ ایک ہال کو سالگرہ کی تقریب کے لیے سجا چکے تھے جہاں سب موجود تھے: زرجان، نگین اور ان کا بیٹا شاہزل، عدن اور اس کی بیٹی پروش، زوہان اور نورالعین، ذیحان اور منتہا، عریش اور رونا، اسود اور خدیجہ
اور معصومہ سب شامل تھے۔ دلاویز کی آمد پر سب کی نظریں اس پر اٹھی تھی اور ایک دفعہ ان کے ذہنوں پر غزنوی کا خاکہ ابھرا تھا۔ انہیں بھی غزنوی بھولا نہیں تھا۔ دلاویز چاہے جتنا کوشش کرتی، وہ لوگ اس کی آنکھوں میں غزنوی کی جدائی کو پڑھ سکتے تھے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا اور اسے ایک ملکہ کی شان سے نوازا جا رہا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد حیان کو گفٹ دیے گئے اور کافی دیر تک ہلا گلا ہوتا رہا۔ تقریب ابھی ختم نہیں تھی کہ ذوحان کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو زرار کی کال تھی۔ اس نے پک کی اور جو خبر اسے ملی اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے بے اختیار دلاویز کو دیکھا تھا جو بچوں کے ساتھ باتیں کرتی مسکرا رہی تھی۔ زریاب نے ٹی وی پر غزنوی کے بارے میں نیوز دیکھ لی تھی اور وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا غزنوی اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ غزنوی ہی تھا جو 5 سالوں سے امریکہ میں کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ امریکی میڈیا تو یہ بتا رہا تھا غزنوی قاتل تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا غزنوی نے کن لوگوں کو قتل کیا تھا۔ زریاب کو ہمیشہ غزنوی سے چڑ رہی تھی، لیکن اب اسے مشکل میں دیکھ کر زریاب بے چین ہو گیا تھا۔ صاف دکھ رہا تھا غزنوی کو سزائے موت ہوگی۔ غزنوی اس کے خاندان کا حصہ تھا، وہ کم از کم اس بار اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ امریکہ میں ہی موجود اپنے وکیل کو کال ملا تھا، گھر سے باہر آ گیا اور 3 گھنٹوں بعد وکیل کے ذریعے وہ غزنوی سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ غزنوی آج بھی ویسا ہی تھا، وہ بے تاثر آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں حیرت تو ہوئی ہوگی مجھے یہاں دیکھ کر، شیشے کے پار بیٹھے زریاب نے کہا تو غزنوی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تم یہاں کیوں آئے؟ کیا مطلب کیوں آیا؟ تم کزن ہو میرے، اس مشکل وقت میں تمہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم جا سکتے ہو، غزنوی نے بیزاریت سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا پولیس اس پر بھی شک کرے، اسے بھی دھر لے۔ ان کو تو پاکستانیوں پر شک کرنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ ابھی بھی تمہاری اکڑ نہیں ٹوٹی؟ الیکٹرک چیئر پر بیٹھنے والے ہو تم، کچھ خیال ہے تمہیں اپنا؟ زریاب نے بھنا کر اسے دیکھا۔ غزنوی پہلی بار اس کے سامنے مسکرایا۔ ہاں ہے، تم بس جاؤ۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو غزنوی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں سمجھتا تھا تم چھوٹے موٹے سے اسمگلر ہو، اپنے علاقے لوگوں پر غنڈہ گردی سے دھاک بٹھا رکھی ہے تم نے، لیکن تم ایک ڈارک مافیا کے ڈان نکلے اور میں تم سے حسد کرتا تھا کہ داجان تم سے مشکل کام کرواتے ہیں اور مجھے چھوٹا سمجھ کر پیچھے رکھتے ہیں۔ تم خوش قسمت تھے۔ غزنوی نے بس اتنا ہی کہا تھا اور زریاب کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اور تم بدقسمت، یہ سب تم داجان کے کہنے پر کرتے رہے؟ وہ ذرا سا آگے کو جھک کر بولا تھا۔ غزنوی پھیکا سا مسکرایا۔ اب کیا فائدہ اس بات کا؟ اس کے انداز پر زریاب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نہیں میرے بھائی، میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ یہ سب داجان کا کیا دھرا ہے اور سزا تم کیوں بھگتو؟ میں ہر عدالت میں تمہارے لیے لڑوں گا، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ غزنوی نے خشمگین نظروں سے اس جذباتی لڑکے کو دیکھا۔ آج تک تو تمہیں یاد نہیں آیا میں تمہارا بھائی ہوں؟ مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے چاہے جس کے کہنے پر قتل کیا ہو، کیا تو ہے نا، اب سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ تم اس معاملے میں نہ ہی پڑو تو مہربانی ہوگی۔ جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ جو، مجھے تمہاری ہمدردی زہر لگ رہی ہے۔ غزنوی نے ایسا انداز اختیار کیا تھا کہ زریاب غصے میں آ کر اس کی بات مان جائے اور جو لوگ خفیہ طور پر ان کی باتیں سن رہے تھے ان کا شک بھی کسی طرح زریاب پر نہ جائے۔ زریاب اس کی بات پر کچھ دیر منہ کھولے اسے دیکھتا رہا، پھر دانت پیسے۔ تم نا ہمدردی کے قابل ہی نہیں، لیکن میں پھر بھی تمہارا ساتھ دینے سے باز نہیں آؤں گا، وہ کہہ کر اٹھا اور دروازے سے نکل گیا۔ غزنوی نے گہری سانس بھری تھی۔ ڈیرن کے پیٹ سے آپریشن کے ذریعے گولی نکال دی گئی تھی اور اب وہ کافی حد تک ٹھیک تھا، لیکن اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں ٹی وی بھی تھا جس پر وہ غزنوی کے بارے میں سب خبریں چن چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہنے کا کہا تھا اور اس کا بیان لینے کے لیے پولیس کا پہرا بھی اس کے کمرے کے باہر لگا دیا تھا، لیکن جب تیسرے دن آدھی رات کو وہ کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل آیا تھا، حالانکہ اس کا زخم ابھی درد کر رہا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح ایک خفیہ آؤٹ پہنچا جہاں وہ اور غزنوی پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ خطرے کے وقت اس جگہ میں پناہ لی جائے گی۔ غزنوی نے اسے زرار کا نمبر بھی دیا ہوا تھا اور زرار بھی جان چکا تھا یہ ڈیرن ہی ہے جو غزنوی کا ساتھ دے رہا ہے۔ غزنوی نے زرار سے کہا تھا ڈیرن بھی اس کا ساتھ دے گا، لیکن اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ زرار مان گیا تھا اور ڈیرن کو بھی تسلی تھی کہ اب اسے پاکستانی ایجنسی سے خطرہ نہیں۔ اس نے ہائیڈ آؤٹ پر پہنچتے ہی زرار کو فون کیا تو زرار نے اسے بتایا کہ 5 لوگ امریکہ بھیج دیے ہیں، وہ غزنوی کو پولیس سے چھڑوا لیں گے۔ ڈیرن نے اسے اس ہائیڈ آؤٹ کا ایڈریس دے دیا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ لوگ اس جگہ اکٹھے ہو چکے تھے اور غزنوی کو پولیس سے چھڑوانے کے پلان پر ڈسکس کرنے لگے تھے۔ زرار نے جیسے ہی بتایا تھا، اس کے لیے انہیں ڈارک مافیا کے بچے کچے لوگوں میں ایک شخص چاہیے تھا جو جسامت کے لحاظ سے غزنوی جیسا ہو۔ اس سلسلے میں ڈیرن نے ان کی مدد کی اور انہیں ایک شخص کے بارے میں بتایا۔
اسی دن اس شخص کو نہایت خفیہ طریقے سے اغوا کر لیا گیا اور اسے بے ہوش کر کے ایسے میک کے ذریعے کہ اس کے چہرے کے نقوش بدل کر غزنوی جیسے کر دیے۔ وہ ایک خاص کیمیکل کے علاوہ میک اپ نہیں اتر سکتا تھا اور اس کیمیکل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ایک دن بعد غزنوی کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا، سو انہیں اب کل تک کا انتظار تھا۔ غزنوی کے ہاتھ پیچھے باندھے اور اس کے منہ پر کالا کپڑا چڑھایا امریکی پولیس اسے گھسیٹتی پولیس اسٹیشن سے باہر لائی اور ایک وین میں بٹھا کر کورٹ کی جانب وین بڑھا دی۔ راستے میں ایک جگہ رش کم تھا، وین اچانک رک گئی۔ اس کے ٹائر برسٹ ہو گئے تھے کیونکہ سڑک پر کیل بکھرے ہوئے تھے۔ وین میں پولیس کے چھوئے لوگ تھے، ان میں سے 4 باہر نکل آئے۔ اچانک فائرنگ ہوئی اور وہ دونوں نیچے گر پڑے۔ اندر بیٹھے پولیس آفیسر نے جواری حملہ شروع کر دیا اور ساتھ ہی پیچھے رابطہ کیے جانے لگا، لیکن پاکستان کے کمانڈوز نے انہیں زیادہ مہلت نہ دی اور گولیاں برساتے وین کے قریب پہنچ گئے۔ ایک کمانڈو کی پسلی میں گولی لگی لیکن اس نے خود کو سنبھال دیا۔ وہ ایسی تکلیفیں سہ کر ہی تو کمانڈو بنا تھا۔ آخری پولیس آفیسر کو بھی مار کر انہوں نے غزنوی کو کھینچ کر باہر نکالا اور اسے ایک طرف کھینچ کر لے جانے لگے۔ سڑک سے اتر کر وہ پتھریلی زمین پر آ گئے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ انہوں نے غزنوی کے ہم شکل کو وہاں چھوڑا اور خود غزنوی کے ساتھ غائب ہو گئے۔ وہ قیدیوں کے لباس میں تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور منہ پر کپڑا تھا۔ وہ اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا ایک طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پولیس نے اسے جا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب تک انہیں پتہ چلتا کہ وہ اصلی غزنوی نہیں، تب تک غزنوی امریکہ سے ایک بحری جہاز کے ذریعے نکل چکا تھا اور کینیڈا پہنچ گیا تھا، جہاں زرار اس سے ملا تھا اور اسے دیر تک گلے لگائے رکھا تھا۔ آپ نے کر دکھایا بھائی، مجھے یقین ہے اللہ بھی آپ کو معاف کر چکا ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بنا انسانیت کی مدد کی ہے۔ زرار نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اللہ بھلا اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ وہ بالکل بھی امید نہیں رکھتا تھا کہ اسے معافی مل سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا خدا کتنا مہربان ہے۔ تنظیم کے کچھ لوگ ہی رہ گئے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں۔ اب اگر دادا حضور کو ٹھکانے لگا دیا جائے تو برائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی۔ زرار نے کہا، یہ کام میں کروں گا، لیکن تم پاکستان یہ اطلاع پہنچا دو کہ دلاویز کو کسی اور ملک بھیج دے۔ جب انہیں پتہ چلے گا میں پولیس سے چھوٹ چکا ہوں، وہ مجھے اس کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زرار اسی وقت زوہان سے رابطہ کرنے لگا اور غزنوی ڈیرن کا انتظار کرنے لگا۔ ڈیرن بھی امریکہ سے نکل گیا تھا، ابھی تک وہ اس تک نہیں پہنچا تھا۔ آدھی رات کو اس کی آمد ہوئی تو وہ غزنوی کے گلے لگ کر رو ہی پڑا۔ تم بہت ہی بے وفا ہو، دل کر رہا ہے تجھے بھی گولی ماروں جیسے تم نے مجھے ماری تھی۔ وہ دان کچکچاتا بولا تھا۔ غزنوی دھیرے سے ہنسا۔ مار دو، اب تو زندگی ایک موت ہی لگنے لگی ہے۔ نہ کر، بھابھی صاحبہ سے ملے بغیر ہی مر جاؤ گے کیا؟ ڈیرن نے خالص اردو لہجے میں کہا تھا۔ غزنوی کی آنکھوں میں اس کا سراپا لہرایا۔ وہ شاید مجھ سے نہ ملنا چاہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، پھر بھی میں اس سے نہیں مل سکتا۔ ابھی بہت عرصہ مجھے اپنے دشمنوں سے بھاگنا ہے۔ میں اپنی طاقت اپنے ہاتھوں ختم کر چکا ہوں اور اس دوران مزید دشمن بنا چکا ہوں۔ وہ مجھے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ جیسے سوچ کے بیٹھا تھا اب اس کا کام ختم ہو گیا اور اسے مر جانا چاہیے، جبکہ یزدان پر امید تھا کہ وہ ابھی بھی اپنے دشمنوں سے دو ہاتھ کر سکتا ہے اور دلاویز کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن قسمت میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دلاویز ایک ہاسپٹل میں سائیکالوجسٹ تھی۔ اسے افراتفری میں وہاں سے ریزائن کرنے کا کہا گیا اور اسی دن اس کے ساؤتھ کوریا کے لیے فلائٹ بک کروا دی گئی تھی۔ اس نے اس سب کی وجہ پوچھی تو زوہان نے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ وہ 6.5 گھنٹے میں زوہان کے ساتھ سول پہنچی۔ وہاں ایک ہوٹل میں رات گزارنے کے بعد زوہان اسے جیوج لے گیا جو ایک خوبصورت سا جزیرہ تھا۔ وہاں دلاویز کے لیے ایک فلیٹ پہلے سے خرید لیا گیا تھا اور اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ کا بھی انتظام کر لیا گیا تھا، لیکن دلاویز کو وہاں اکیلے ہی رہنا تھا۔ زوہان نے دلاویز کو کہا تھا اسے کچھ عرصہ وہاں رہنا پڑے گا، اگر ہو سکے تو وہاں جاب بھی کر لے۔ دلاویز نے حامی بڑھ لی تھی اور ایک ہاسپٹل میں جاب کر لی تھی۔ وہ کورین زبان تو نہیں جانتی تھی، لیکن اکثر ٹیورسٹ بھی آتے تھے جنہیں سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی تھی، سو اس کا کام بن گیا۔ زوہان نے اس کے لیے گاڑی اور ڈرائیور بھی فراہم کر دیا تھا اور اس کی سیکیورٹی سے مطمئن ہو کر واپس آ گیا تھا۔ ویسے بھی بہت جلد غزنوی اس کے پاس پہنچنے لگا تھا۔ غزنوی کے اندازے کے مطابق جب وارث کو پتہ چلا کہ غزنوی پولیس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو وارث نے دلاویز کو اغوا کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا، لیکن اس کے آدمیوں کو ناکامی ہوئی کیونکہ دلاویز اس کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی۔ اب وارث نے خود روپوش ہونے کا سوچ لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا غزنوی اب اس کے پیچھے آئے گا۔ اس نے فوری طور پر فرانس میں ہی اپنی لوکیشن چینج کر لی تھی، لیکن ایجنسی اس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی، سو اس کی دوسری لوکیشن بھی وہ جان گئے تھے، اور غزنوی جعلی کاغذات کے ذریعے 2 دن بعد زرار کے ساتھ فرانس آ گیا تھا۔ اس نے وارث کو بھگا کر مارنے کا سوچا تھا،
موت سے زیادہ موت کا خوف انسان پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ اسے وارث نے ہی بتایا تھا اور اب یہ بات وہ اسی پر آزمانے والا تھا۔ غزنی کے پاس علی جیسے ابھی بہت سے لوگ تھے جو اس کے ایک اشارے پر جان دے سکتے تھے۔ غزنوی نے انہیں فرانس بلوا لیا تھا اور وارث کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا اور وارث کو وہاں سے نکل کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر پورا 1 مہینہ وارث فرانس میں اس کے آگے آگے بھاگتا رہا اور ایک شام جب وہ ایک لانچ کے ذریعے فرانس سے نکل کر آئی لینڈ کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک بوٹ نے اس لانچ پر حملہ کر دیا اور وارث کے ساتھ موجود لوگ ایک ہی حملے میں مارے گئے اور غزنوی زرار کے ساتھ اپنی بوٹ سے اس لانچ پر آ گیا۔ وارث جو کیبن میں آرام سے بیٹھا تھا، کھڑکی سے منظر دیکھتا ساکت رہ گیا تھا۔ غزنوی اس کے سر پر پہنچا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ غزنوی تم؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ غزنوی نے جھک کر اس کا گریبان پکڑا اور اٹھا کر کیبن سے باہر پھینکا۔ وہ لانچ سے گرتا گرتا بچا، اس کے جسم پر سخت چوٹیں آئی تھیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو غزنوی؟ میں داجان ہوں تمہارا۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں کیونکہ سہراب آپ کا بیٹا نہیں تھا، غزنوی نے جتاتے ہوئے بتایا تھا۔ زرار اور وارث دونوں کو حیرت ہوئی تھی۔ ادینہ کو جب وارث نے زبردستی اپنے نکاح میں لیا تھا تب اس کی پریگننسی کو صرف 2 دن ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ ماں بننے والی ہے، لیکن اگر وہ یہ بات وارث کو پتہ چلنے دیتی تو وہ اس بچے کو مروا دیتا۔ اس نے ڈر کی وجہ سے نہیں بتایا۔ جب سہراب پیدا ہوا تو وارث اسے ہی اپنا بیٹا سمجھا تھا اور اسے مارتے وقت بھی وہ نہیں جانتا تھا کہ سہراب اس کا بیٹا نہیں، اسی لیے آپ نے انہیں مار دیا۔ وہ چاقو نکالتا اس کے قریب پنجوں پر بیٹھا۔ وارث نے نفی میں سر ہلایا۔ میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وارث کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وارث کی ٹانگ پر چاقو گھپ گیا۔ وہ چیخ پڑا اور اس کہنے کے قابل نہ رہا۔ غزنوی نے اسے بازو سے پکڑ کر لانچ سے نیچے لٹکایا۔ سمندر کی سطح پر 2-3 مچھلیاں اوپر آ گئیں اور وارث کو نگلنے کے لیے مچلنے لگیں۔ مجھے مت مارو غزنوی، ربیہ نے اسے مارا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وارث کا دماغ پاگل ہونے لگا۔ زرار نے غم سے آنکھیں بند کر لی اور غزنوی نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ابھی وہ پوری طرح پانی میں گرا بھی نہیں تھا کہ 2 مچھلیاں اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتی اپنے اپنے پیٹ میں بھر چکی تھیں، جبکہ تیسری ان کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ دلاویز کو وہ علاقہ بہت پسند آیا تھا۔ وارث کی موت کے بعد اسے واپس بلا لیا گیا، لیکن اس نے کچھ عرصہ وہاں رکنے کی خواہش ظاہر کی تھی جو مان لی گئی۔ آج اسے یہاں 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اس ماحول سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ ابھی وہ ڈیوٹی کرنے کے بعد ہاسپٹل سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گھٹنوں تک آتی قمیض اور جینس پر لانگ کوٹ پہنے، سر پر حجاب باندھے وہ برف باری میں گزرتی سڑک تک آئی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ اندر ہی بیٹھنے والی تھی کہ اچانک اس کی نظروں میں کچھ کھٹکا تھا۔ وہ یکدم چہرہ موڑ کر دائیں طرف دیکھنے لگی جہاں وہ کھڑا تھا، وہی شخص جو 5 سالوں سے اسے انتظار کی سولی پر لٹکائے خود نہ جائے کہاں کہاں پھرتا رہا تھا۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو سرمئی قمیص شلوار میں ملبوس برف کے سفید ذروں میں کھڑا کسی تصور کا حصہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ غزنوی کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ تو اسے ہمیشہ ہی ایک تصور لگتی تھی، ایک ایسا تصور جو اسے حقیقت سے دور لے جاتا تھا اور خود میں کہیں گم کر لیتا تھا، اور اب بھی وہ اس میں گم ہو چکا تھا۔ وہ وارث کو مارنے کے 2 ماہ بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ نپٹنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ کو ٹھکانے لگا چکا تھا، کچھ ابھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ زرار نے اسے کچھ ایسا روپوش رہنے پر اصرار کیا اور اسے کوریا بھیج دیا۔ زرار جانتا تھا دلاویز کوریا میں ہے اور وہ خود تو تب تک اس کے قریب جانے کا ارادہ نہیں کرے گا جب تک دشمنوں سے نپٹ نہ لے۔ سو اس نے پلان کے مطابق غزنوی کو اس بات پر بھی راضی کیا کہ اس عرصے کے دوران کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کر کے اس سے علاج شروع کروائے۔ وہ ہاسپٹل اپنے علاج کے لیے آیا تھا، لیکن جو علاج اسے اسپتال کے باہر ہی مل گیا اسے اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ بھی اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی جسے محسوس کر کے وہ سرشار ہوا تھا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ لگ رہی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا اس کے قریب آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ وہی تھا، بے نیاز اور مغرور۔ مجال تھا جو اتنے عرصے ملنے کے بعد بھی کوئی حال چال ہی پوچھ لیتا۔ وہ ہوش میں آتی اس کے چہرے سے نظر ہٹاتی اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوئی۔ میں یہاں سائیکالوجسٹ ہوں، اس نے آہستہ آواز میں ارد گرد دیکھتے جواب دیا۔ وہ جتنی بھی بہادر ہو جاتی اس شخص کے سامنے بے بس ہی رہنے والی تھی۔ وہ بھی تو نہیں بدلتا تھا۔ غزنوی نے ابرو اچکائی۔ ماہر نفسیات؟ اس نے پوچھا۔ دلاویز نے حیرت سے اسے دیکھا، اب وہ اس سے لاعلم نہیں تھا۔ جی مجھے اپنا علاج کروانا ہے، کر دو گی؟ اس نے دلچسپی سے دلاویز کو دیکھتے پوچھا۔ دلاویز حیرت سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ پھر ایک دوسرے میں کھو رہے تھے جب ایک شخص کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ ڈاکٹر دلاویز؟ ایک کورین ڈاکٹر عجیب سے انداز میں اس کا نام پکارتا اس کے قریب آیا۔ دلاویز نے اسے دیکھا تو وہ گھبرائی۔
وہ بیوقوف شخص اسے اپنا کرش بنا بیٹھا تھا اور بہانے بہانے سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ پہل تو وہ اسے نرمی سے سمجھاتی رہی کہ وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار دلاویز نے تنگ آ کر اسے سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے اپنے باڈی گارڈ سے اس کی پٹائی کروانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ تب سے وہ تھوڑا سست ہوا تھا، لیکن پاس سے گزرتے وقت ہیلو ہائی کرنا اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیتا رہتا، لیکن غزنوی کے سامنے وہ اس سے یہ ثبوت نہیں لے سکتی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ آج کل کافی مصروف لگ رہی ہیں۔ وہ غزنوی کو ایک نظر ناک چڑھا کر دیکھ کر دلاویز کی طرف مڑتے بولا تھا۔ غزنوی کے جبڑے بھینچے، اس نے سر نگاہوں سے دلاویز کو دیکھا تو اسے اپنا دل کانپتا محسوس ہوا۔ غزنوی نے کچھ کہے بغیر اس شخص کا کندھا پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ سنبھل نہ سکا اور زمین پر گر پڑا۔ دلاویز منہ کھولے یہ منظر دیکھنے لگی۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ زمین پر پڑا چیخا۔ غزنوی نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن دلاویز نے اس کا بازو تھاما اور اسے لیے ایک طرف چل پڑی۔ وہ بے اختیار سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اگر وہ پولیس میں کمپلین کر دے تو آپ جیل میں چلے جائیں گے۔ اس نے غزنوی کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ وہ مسکرایا۔ مسکراہٹ ایک لمحے میں ہی غائب ہوئی تھی۔ مجھے پرواہ نہیں، تم آئندہ اس شخص سے بات نہ کرنا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ کس سے نہ کروں؟ وہ جیسے شکوہ کر رہی تھی۔ اسے اکیلا چھوڑ کر یہ کہہ رہا تھا کسی سے بات بھی نہ کرے، سب سے۔ وہ رک کر اس کی آنکھوں میں گھورتا بولا تو وہ گھبرائی۔ آپ کس حق سے ایسا کہہ سکتے ہیں؟ 5 سالوں میں ایک دفعہ بھی میرا پوچھا آپ نے؟ وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لبوں پر بوسہ دیا۔ اس کی دھڑکنیں اور سانسیں ساکت ہوئیں۔ تمہارے سب شکوے دور کر دوں گا، ایک موقع تو دو۔ وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتا بولا۔ وہ کیسے موقع نہ دیتی؟ اس کے سامنے وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میرے ساتھ ایک کپ کافی پینے چلیں گے؟ وہ موضوع بدلنے کے بولی تھی، لیکن لہجہ خود بخود تنزیہ ہو گیا تھا۔ کافی تیز ہو گئی ہو، وہ مسکرا کر بولا اور اس کا ہاتھ پکڑے نزدیکی کیفے کی طرف چل پڑا تھا۔ دلاویز کو اس کے ساتھ چلتے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ وہ اتنا مغرور شخص کیسے نارمل بیہیو کر رہا تھا، اور زیادہ تو نہیں، بہت تھوڑی بہادر وہ بھی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر چلتے ایک کیفے میں آ گئے اور وائن گلاس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گئے۔ دلاویز وائن گلاس سے باہر والا منظر دیکھنے لگی، جبکہ وہ اسے دیکھنے لگا۔ غزنوی نے اس کے اور اپنے لیے کافی کے ساتھ سینڈوچ منگوائے تھے، اور ویٹر کے جانے کے بعد دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کہاں رہتی ہو؟ یہیں پاس ہی ایک اپارٹمنٹ ہے بلڈنگ میں۔ اکیلی؟ وہ تشویش سے بولا۔ دلاویز نے مسکراہٹ چھپائی۔ ہاں۔ ڈر نہیں لگتا اکیلے میں؟ وہ حیران ہوا۔ اب نہیں لگتا، وہ سادگی سے بولی۔ غزنوی کو اپنا دل اس کی سادگی پر فدا ہوتا محسوس ہوا۔ پھر کب لگتا تھا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا جیسے جواب جانتا ہو۔ دلاویز کو بھی اپنا اس سے خوفزدہ ہونا یاد آیا تو وہ شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ غزنوی کی مسکراہٹ گہری ہوئی، تبھی ویٹر سرو کرنے آ گیا۔ میں اتنا خوفناک نہیں جتنا تم سمجھتی ہو، ویٹر کے جانے کے بعد غزنوی نے جتانے والے انداز میں کہا۔ مجھے پتا ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ وہ ہنسا۔ مجھے تو لگا تھا تم اب بھی میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرو گی۔ غزنوی نے پہلی بار اس کے سامنے اپنے دل کی کوئی بات ظاہر کی۔ کیوں؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی، تبھی اسے یاد آیا زوہان نے اسے بتایا تھا غزنوی ڈارک مافیا کا ڈان ہے اور اس نے کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنے 5 سال دیے تھے۔ تمہیں نہیں پتا کیا کرتا رہا ہوں ماضی میں؟ ہاں تھوڑا بہت، زوہان بھائی نے بتایا آپ کوئی ڈان وغیرہ ہیں، لیکن آپ نے پھر حق کا ساتھ بھی تو دیا، وہ عام سے انداز میں بولی۔ اور غزنوی کو یاد آیا اسے بتایا گیا تھا کہ دلاویز کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ یقیناً اس کے ساتھ بلف کیا گیا تھا تاکہ وہ انکار کرنے کا ارادہ کرے تو بھی نہ کر سکے۔ وہ اپنے بیوقوف بنائے جانے پر خود ہی مسکرا دیا، اور دلاویز اس کی مسکراہٹ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ رونا اور عریش ابھی لال حویلی میں ہی تھے۔ ان کے ہاں ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور رونا کا دل کبھی کبھی بہت مایوس ہو جاتا، لیکن اللہ پر کامل یقین اسے سہارا دیتا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے بچے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن دل میں ایک ٹیس بھی ابھرتی تھی جو اسے بے اولاد ہونے کا شدت سے احساس دلاتی۔ عریش بھی اس کی یہ کیفیت سمجھتا تھا۔ اسے بھی بچوں کی خواہش تھی، لیکن اس نے اس خواہش کو خود پر اتنا سوار نہیں کیا تھا، جو کہ نعمت پہلے سے ملی ہوئی تھی اسے ہی بھول جاتا۔ اس کے لیے رونا کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اس کے ساتھ گزرے ہر لمحے نے اسے مسکراہٹیں دی تھی۔ وہ دن بدن اس کے لیے مزید اہم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے سمجھاتا تھا کہ ابھی شادی کو 6 سال ہی ہوئے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بڑھاپے میں اولاد ملتی ہے۔ وہ اس کی بات سمجھتی تھی، لیکن دل کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتا۔ اب بھی وہ بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو گمسم سو ہو گئی۔ عریش شاور نکلا تو اسے یوں بیٹھا دیکھ کر قریب آیا۔ اب کیا دورہ پڑا ہے تمہیں؟ اس نے مذاق کرنے والے انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ رونا نے اسے دیکھا اور پھر چند لمحے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟
رونا سے اسے کبھی پیار بھری نظروں کی توقع نہیں رہی تھی، سو وہ خوش فہم بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ رونا سر جھٹک کر مسکرا دی۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ وہ میز کی سطح کو گھورتی بولی۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتا بولا۔ وہ ایسے ہی کرتا تھا، جب وہ بہت سیریس انداز میں کوئی بات کرنا چاہتی تو وہ ٹی وی لگا کر کہتا، بولو میں سن رہا ہوں۔ جواباً وہ چڑ کر اسے ایک بہت رسید کرتی اور ٹی وی بند کروا کر اپنی بات سناتی، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ دوسری شادی کر لیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ عریش اس کی بات پر ساکت ہوا۔ وہ تو اس کے لیے پوزیسو تھی، وہ یہ جان چکا تھا اور اس کے خیالات بھی جانتا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص چاہتی تھی جو صرف اس کا ہو۔ اب وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ شاید بچے کی وجہ سے۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور دانت پیستا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ جل کر بولا تھا۔ رونا نے یکدم اس کی طرف دیکھا، مطلب وہ بھی اس سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس کی طنزیہ نظریں محسوس کرتی نہ جانے کہ اسے بہت سکون سا ہوا۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ وہ پھر سے نظریں پھیر گئی۔ سو اگر میں اس بات کو سیریس لے لوں تو کیا بنے گا تمہارا؟ لیکن میں نہیں چاہتی میں بے اولاد رہوں۔ اگر خدا مجھے اس نعمت سے محروم رکھ رہا ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن میں آپ کا وارث دیکھنا چاہتی ہوں، پھر وہ چاہے دوسری بیوی سے ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بچہ تو ہوگا نا۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ بہت غلط کر رہی ہو تم۔ ایک تو تم مایوس ہو رہی ہو، دوسرے تم ناشکری کر رہی ہو۔ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، کبھی سوچا ہے کتنی عورتیں ان کے پاس نعمتیں نہیں؟ جو نعمت تمہیں نہیں ملی بس اس کے غم میں بیٹھی ہو۔ یار، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ مجھے اپنے لیے کوئی شکوہ نہیں، بس یہ سوچتی ہوں اگر بے اولاد ہوتے ہوئے بھی آپ پر قبضہ جمائے بیٹھی رہی تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ بھائی، میں بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا جانتا ہوں۔ اگر ضروری لگی تو کر لوں گا دوسری شادی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب اپنی مرضی ہوئی تو کر لیں گے۔ وہ کلس کر بولی۔ وہ ہنس دیا۔ ہاں، سوچا تو جا ہی سکتا ہے، کرنا چاہے ممکن نہ ہی ہو۔ اب تمہارا روب بھی تو اتنا ہے، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، سو ڈونٹ وری۔ وہ اس کا گال تھپک کر بولا تھا۔ بہت احسان نہیں ہوگا مجھ پر؟ وہ سمجھ چکی تھی وہ مذاق کر رہا تھا، وہ کیوں اپنا جی جلاتی؟ ایسا ویسا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ غزنوی اس کے ساتھ ہی اس کے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ وہ ڈیجیٹل لاک کھول کر اندر داخل ہوئی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ آرام کر لیں، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ وہ ایک ذمہ دار لڑکی کی طرح بولی تھی، لیکن اس کے لہجے میں جھجک تھی۔ مجھے بھوک نہیں، تم زحمت مت کرو۔ وہ بولا۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے، میں نے اپنے لیے بنانا ہے کھانا، آپ کے لیے بھی بنا دیتی ہوں، اس نے کہا اور کچن کی جانب چل پڑی۔ وہ زیادہ بڑا اپارٹمنٹ میں نہیں تھا، لاؤنج کے ایک سائڈ پر ہی اوپن کچن تھا۔ غزنوی نے کسی کمرے میں بجائے وہیں لاؤنج میں بیٹھنے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف رخ پڑے ایک صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھتا سگریٹ سلگانے لگا۔ دلاویز کی نظر اس پر پڑی تو اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ ایک پل کو تھمے۔ اسے وہ لمحات یاد آئے جب وہ اسے کئی لمحے اپنے سامنے کھڑا کیے گھورتا رہتا تھا اور ساتھ سگریٹ نوشی کا مشغلہ جاری رکھتا تھا۔ اب بھی اس کا انداز بدلا نہیں تھا، وہی گہری سر نگاہیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ آپ کسی کمرے میں چلے جائیں اور اگر چاہیں تو شاور بھی لے لیں، اس نے اسے مشورہ دیا تاکہ اپنا کام آسانی سے کر سکے۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ مسکراہٹ چھپاتا بولا اور سر صوفے پر گراتا مسلسل اسے گھورنے لگا۔ اسے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لب چباتی وہ مشکل اپنی دھڑکوں کو سنبھالتی کٹلیٹس فرائی کرنے لگی اور ساتھ روٹی میکر میں روٹیاں بنانے لگی۔ غزنوی دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتا سوچ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ دنیا کے کسی ایسے کونے میں چلا جائے جہاں دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ ماما، مجھے ایک سسٹر چاہیے، 3 سالہ شاہزل نے منہ بصورتے نگین سے ڈیمانڈ کی۔ نگین نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر زرجان کو ایک پل کے لیے گھورا اور پھر اس کی مسکراتی آنکھوں کی تاب نہ لاتے نظریں پھیر گئی۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو سسٹر ضرور ملے گی، اس نے شاہزل کا گال چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں شاہزل، آپ سے روز اللہ سے دعا کرنا، پھر دیکھنا تمہیں ایک پیاری سی سسٹر ملے گی، زرجان نے کہا تو وہ خوش ہوتا اچھلتا ہوا دوسرے بچوں کے بتانے بھاگ گیا۔ یہ پٹی آپ نے اسے پڑھائی؟ نگین نے اس کے جاتے ہی پوچھا۔ اتنی غلط بھی نہیں، ایک معصوم سی خواہش ہی تو کی ہے اس نے۔ وہ شرارت سے مسکراتا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے بازوں میں بھرا۔ اور میری بھی یہی خواہش ہے۔ آپ کی خواہشیں کم از کم معصوم نہیں ہوتی، وہ ناک چڑھا کر بولی تو وہ زور سے ہنسا۔ اب تم سے کیا چھپانا، کیا شرمانا، اپنی بیوی ہو تم، کیوں؟ وہ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے بولا تھا۔ نگین پہلے سے کافی خوبصورت ہو چکی تھی، پہلے تو وہ اپنا دھیان بھی کم ہی رکھتی تھی، اب زرجان کی محبت اسے اپنا دھیان رکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ ہاں صحیح، اب پیچھے ہٹے، مجھے کام ہے۔ وہ نخوت سے بولتی اسے بہت پیاری لگی۔ زرجان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں میرے علاوہ ہر کام کا دھیان رہتا ہے، وہ شکوہ کرتا اسے چھوڑ گیا۔
آپ خود جو ہیں اپنا دھیان رکھنے والے۔ وہ پھر سے طنز مارتی ہنستے ہوئے اس سے دور بھاگی تھی اور وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔